بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود وما نؤخرہ الا لأجل معدود یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ. فرمایا قرآن کا موضوع تاریخ نہیں ہے کہ وہ پچھلے قصے بیان کر کے اقوام عالم کی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہو، بلکہ عبرت کے طور پر ان قوموں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے حالات بتائے جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ نافرمانی کا انجام واضح کر دیا جائے، اور جن لوگوں کو ایمان نصیب ہے، یقین نصیب ہے، آخرت پہ ان کا اعتماد ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. دنیا چند روزہ ہے. لوگوں نے قلعے بنائے، ان میں محلات بنائے، ملکوں پر حکومتیں کی، اپنی خدائی کے دعوے کیے. کہاں گئے وہ لوگ؟ کیا ہوئے؟ آج بڑے بڑے شہنشاہوں کی قبروں پہ لڑکے پکنک منا رہے ہوتے، جن کی کوئی مقابر موجود ہیں. وہ بھی سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں. وہ تزک و حشم، وہ طاقت، وہ شاہی دبدبہ، وہ سارا کہاں گیا؟ نہ کوئی چوکدار ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی شور غوغا ہے. تو اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں نور ایمان ہے، جن کا آخرت پر یقین ہے. ایمان کی ایک بہت اہم کڑی ہے آخرت پر یقین کامل. دنیا میں لذتیں بھی لمحاتی ہیں اور دکھ بھی لمحاتی ہیں. دنیا کی تکلیف بھی گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. دنیاوی لذات بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اخروی لذتیں بھی دائمی ہیں اور تکلیفیں بھی دائمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو جسے نور ایمان نصیب ہو اور آخرت پر یقین ہو، اس کے لیے ان گزشتہ اقوام کی داستانوں میں بڑی عبرت ہے. اور آخرت کا دن ذالک یوم مجموع لہ الناس و ذالک یوم مشہود، اس کی دو خصوصیات ہیں.
ایک تو اس دن ہر فرد کو حاضر کیا جائے گا، انسانیت کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا جو وہاں میدان حشر میں حاضر نہ، اور دوسرا کسی فرد کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ذالک یوم مشہود، یہ ظاہر کیے جانے کا دن ہے۔ دنیا میں تو ہم پیر بن جاتے ہیں، اپنا ذاتی کردار چھپائے رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم بڑے پارسا نظر آتے ہیں، لیکن ذاتی کردار پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، میدان حشر میں جو حقائق ہیں وہ سامنے ہوں گے، ہر ایک کا کردار، سب لوگ جمع بھی یہ کیے جائیں گے، اور ہر ایک کا کردار بھی سامنے ہوگا۔ اور دنیا بڑا تھوڑا سا وقفہ ہے، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجْلٍ مَّعْدُودٍ، ہم نے انہیں تھوڑی سی مہلت دی ہے، کو بہت زیادہ مدت نہیں ہے۔ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا میدان حشر میں حاضر ہوں گے تو بولنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے اسے اجازت دی جائے، بغیر اجازت کے کوئی اف نہیں کر سکے گا۔ اور لوگ دو ہی طرح کے ہوں گے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پوری مخلوق جو جمع کی جائے گی اس کے دو حصے بنیں گے۔ جس طرح دنیا میں دو قومیں ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، نیک ہیں یا بدکار ہیں، مومن ہیں یا کافر ہیں، دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مومن اور کافر۔ اسی طرح میدان حشر میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا شقی اور بدبخت ہوں گے یا سعید اور نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبخت ہوں گے، شقی ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں برائی کی ہوگی، ایمان قبول نہیں کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان کی چیخ و پکار پڑی ہوگی اور حال رہائی کر رہے ہوں گے، جس میں کسی قسم کے آرام یا امن یا کمی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی چیخ و پکار اور جہنم کے عذابوں میں رہیں گے، جب تک ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین، یعنی جب تک وہ عالم قائم ہے وہیں رہیں گے۔ اور اس عالم کے بارے فرمایا کہ خالدین فیہا، اسے خلود ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، الا ما شاء ربک، ہاں آپ کا پروردگار جو چاہے، یعنی وہ مجبور نہیں ہے، وہ قادر ہے، اس عالم کو بھی ختم کرتے تو وہ قادر ہے، رکھنا چاہے تو قادر ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ وہ عالم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کریم اس پہ مجبور ہے، وہ اسے بھی ختم کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو نیک بخت ہوں گے، بدبختی اور نیک بختی کی تمیز اللہ کے رسول سے تعلق اور ایمان اور عقیدے سے ہو جاتی ہے۔ جس نے دامان رسالت تھام لیا، عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ارشادات پر یقین ہو، اور اس یقین کی دلیل یہ ہے کہ ان پر عمل کرے۔ عمل نہ کرنا دراصل یقین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ تو جو نیک بخت ہوں گے جنہوں نے زندگی حضور کے ارشادات عالیہ کے مطابق گزاری ہوگی، جو اللہ کریم سے توبہ کرتے رہے ہوں گے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے رہے ہوں گے، انہیں
جنت میں داخل کیا جائے گا، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک ارض و سما قائم ہے، یعنی جب تک وہ عالم قائم ہے وہ اسی جنت میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، ہاں اللہ مجبور نہیں ہے کہ وہ اسے ہمیشہ رکھے، وہ چاہے تو اس عالم کو بھی ختم کر دے، لیکن اس نے خود بتا دیا، خود ارشاد فرما دیا کہ یہ عالم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ عطان غیر مجذوذ، ایسا کرم ہوگا ان پر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، جو ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کی ایسی رحمت ہوگی، ایسی عطا ہوگی، ایسی بخشش ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وانا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص۔ آپ ان کی حرکات اور ان کی غیر اللہ کی پوجا سے پریشان نہ ہوں، آپ خلجان میں نہ پڑیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، اور آپ مجسم رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین ہیں۔ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے یا کفر کرتا ہے یا غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ آپ محسوس فرماتے ہیں کہ میری بعثت عالی کے بعد اور اتنی رحمت عالی کے بعد یہ رحمت سے محروم کیوں ہے؟ تو وہ تشفی فرمائی آ رہی ہے کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ ان لوگوں کا اپنا انتخاب ہے، انہوں نے اپنی پسند سے یہ راستہ چنا ہے، کسی نے ان کو زبردستی نافرمانی کے راستے پہ نہیں لگا دیا، ان کی اپنی پسند ہے، اور یہ آپ کا اتباع کرنے کی بجائے باپ دادا کی رسومات کا اتباع کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ یہ بڑی نازک بات ہے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ کہیں یہ بیماری ہم میں بھی تو نہیں۔ کچھ جاہلانہ رواجات اور رسومات ہوتی ہیں خاندانی، ان بڑی بڑی پرانی خاندانی روایات اور رسومات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پامال فرما دیا اور ان کی جگہ پوری زندگی کا ایک نصاب اپنی سنت میں عطا فرمایا۔ کافر تو خیر ہے ہی محروم، اسے تو جانے دیجئے، اس کی بات نہ کیجئے، فکر کیجئے اس مسلمان کی جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، آخرت پہ یقین رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، آپ پر ایمان لاتا ہے، اس کے باوجود جب موقع آتا ہے تو کام سنت کے مطابق نہیں، رسم کے مطابق کرتا ہے۔ کفار کی مصیبت بھی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا جس طرح پوجا کرتے رہے ہیں، جن چیزوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، اگر ہم چھوڑ دیں اور کہیں یہ غلط ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادا سارے جاہل تھے، بے وقوف تھے، حالانکہ وہ زمانے کے مشہور انسان تھے، بڑے مانے ہوئے جرنیل تھے، بڑے مانے ہوئے حکمران تھے، یہ تھا وہ تھا، تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ سارے غلط تھے اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ہم زبان سے یہ نہیں کہتے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ حق وہی ہے جو اللہ نے فرمایا اللہ کی، لیکن جب عمل کرتے ہیں تو شادی ہو، کوئی فوت ہو جائے، لین دین ہو، کوئی معاملات ہوں، تو پھر ہم رسومات پہ عمل کرتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے کہ یہ جی ہمارے باپ دادا کی رسم ہے۔
یہ طریق مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ طریق ان کا ہے جو جنہیں اسلام نصیب نہیں ہوا۔ یہ رویہ ان کا ہونا چاہیے، یہ ان کا رویہ ہے۔ مومن کو اس سے بچنا چاہیے، مومن کا ہر کام۔ اور یاد رکھیں جہاں بھی کوئی بدعت آتی ہے وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت گرا دی جاتی ہے، تب اس جگہ پر بدعت آتی ہے، اور سنت پر عمل کیا جائے تو بدعت پامال ہو جاتی ہے، بدعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بدعات سے بہت ضروری ہے کہ بچا جائے۔ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، بندہ اپنی خواہ وہ پرانا باپ دادا سے آ رہا ہو اور بندے نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اور اس کی اصل شریعت میں نہ ہو، حضور کی سنت میں اس کی اصل نہ ہو، حضور کی تعلیمات میں اس کی اصل نہ ہو، اور اسے ثواب اور عبادت سمجھا جائے، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ فرمایا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا اور اپنے خاندانی رواجات و رسومات کا اتباع کیا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، سو ہم ان کو ان کا حصہ بلا کم و کاست ادا کر دیں۔ ملنا تو وہی ہے جو کما رہے ہیں۔ بات کرتے وقت یا کام کرتے وقت یا کام کا ارادہ کرتے وقت اگر نظر آخرت پہ اور قبر پہ رہے تو معاملہ اللہ کریم کرتے ہیں درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر محض دنیاوی مفادات پہ نظر رہے اور دنیاوی شہرت پہ نظر رہے اور لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے، یہ طرز فکر ہے نا۔ ایک طرز فکر یہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا میری قبر میں، آخرت میں، میدان حشر میں مجھے کیا نتیجہ ملے گا۔ ایک طرز فکر یہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے بارے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے کیا کہنا ہے، لوگوں نے تو اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ لوگ دنیا میں چند روز اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے، کہہ لینے دو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن عند اللہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، بارگاہ رسالت سے جو عطا ہوتا ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ تو ان کو ان کا پورا پورا حصہ بلا کم و کاست مل جائے گا، چونکہ انہوں نے اتباع نبوت کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی فرسودہ رسومات اور بے اصل رسومات اور کفریہ رسومات کا اتباع کیا اور اس کے پیچھے چلے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، فاختلف فیہ، اور لوگ ایسے بدبخت تھے کہ اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، دو گروہ بن گئے، کچھ نے اسے قبول کیا، کچھ نے اس کا انکار کر دیا۔ بندہ ایک بڑی عاجز، بڑی حقیر، بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ کلام الہی اللہ کا ذاتی کلام، جب یہ اس سے ٹکراتا ہے تو کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ کلام الہی پرتو جمال الہی کا امین ہے، بندہ چند خاک کے ذرات ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی، کلام الہی کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے کلام کو نہ ماننا یا اس پر یقین نہ کرنا، جبکہ اللہ کا نبی وہ کلام پہنچا رہا ہو۔ تو فرمایا اگر یہ فیصلہ کر نہ دیا گیا ہوتا کہ لوگوں کو مہلت دی جائے گی، انہیں دنیاوی زندگی دی جائے گی،
تو جب یہ کلام الہی کا انکار کرتے ہیں اسی وقت ان کے درمیان فیصلہ صادر کر دیا جائے اور انہیں سمجھ آ جائے کہ میں نے کیا کیا۔ یہ ہوتا اس لیے نہیں کہ اللہ کریم نے ہر انسان کو مہلت دے دی ہے، استعداد دی ہے، پرکھ دی ہے، تمیز دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ دو میں سے ایک راستہ چن لو۔ اب اگر وہ تباہی کا راستہ بھی چنتا ہے تو اس کے پاس مہلت اور فرصت ہے، جب موت آئے گی تو وہ مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر اس پر نتائج مرتب ہونا شروع ہو جائے گے۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا قدرت باری کی طرف سے تو جب کوئی کلام الہی کا انکار کرتا ہے اسی وقت گرفتار عذاب ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اصل بات یہ ہے کہ انہیں کلام الہی پر یقین حاصل نہیں، ان کے دل میں کھٹکا سا اور شک سا ہے کہ ایسا کب ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہیں مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ انہیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہے، یہ اللہ کو قادر نہیں سمجھتے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ خیر یہ تو چونکہ ان کے پاس تھوڑی سی مہلت ہے، اختیار دیا ہے اللہ نے اور یہ الٹی پلٹی سوچیں سوچ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ایک وقت آ رہا ہے کہ ہر عمل، ہر عقیدے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ خیال بھی کوئی نہ کرے کہ شاید کوئی بات جو ہے وہ بارگاہ الوہیت میں پیش نہیں ہوگی یا فرشتے بھول جائیں گے یا اللہ کریم کے سامنے نہیں ہوگی یا ہم نے بہت چھپ کر کیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہ بما یعملون خبیر، وہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے۔ ہر عمل کے پیچھے سوچ ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، وہ ان کے اس دلی خیال سے بھی واقف ہے، ان کی سوچ سے بھی واقف ہے، اور پھر اس پر جو انہوں نے عمل کیا اس سے بھی واقف ہے۔ لہذا جتنی جس کی جیسی سوچ، جیسی فکر، جیسا ارادہ اور جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ اللہ اللہ۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ وہ اسی آیہ کریمہ کے متعلق ارشاد فرمایا جاتا تھا، سورہ ہود کی یہ آیہ کریمہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اسی طرح قائم رہیے۔ ہر انسان کی اپنی استعداد ہوتی ہے، جتنی اللہ نے اسے قوت دی ہے اس کے مطابق وہ کام کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ لیکن جتنی استعداد ہے، ہر ایک کی اپنی استعداد ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کی، گناہگار کی اپنی ہے، نیک کی اپنی ہے، عالم کی اپنی استعداد ہے، ایک ولی اللہ کی اپنی ہے، صحابی کی اپنی ہے، اور اللہ کے نبی اور رسول کی اپنی ہے، جس میں کوئی اس کا مثل مخلوق میں نہیں ہے۔ اور حکم دیا جا رہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر بالکل سیدھے قائم رہیے۔ اور نہ صرف آپ،
ومن تاب معاک، اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، توبہ کی ہے، وہ سارے گویا قیامت تک ہر اس بندے کو حکم دیا جا رہا ہے جو حضور کا دین قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، کہ بالکل تک سیدھے رہیے، جس طرح اللہ کا حکم ہے اس طرح زندگی بسر کیجیے، اس سے دائیں بائیں مت ہوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہوئے وہ بھی، وَلَا تَطْغَوْا، اور کبھی بھی حد سے تجاوز نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں بہت سی لکیریں بنا دیں، اور آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، دائیں بائیں جتنی راہیں نکلیں گی، دائیں نکلے یا بائیں نکلے، وہ اللہ کی راہ سے بھٹک گیا۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں، یا چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں یا ان میں اتنا غلب کرتے ہیں کہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ راستہ درمیان میں ہے، اعتدال کا راستہ ہے، توازن کا راستہ ہے۔ اللہ کی شان اللہ کے لیے ہے، اسی کو سزاوار ہے۔ عظمت نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور انہی کو سزاوار ہے۔ عظمت صحابہ انہی کے لیے ہے اور انہی کو سزاوار ہے۔ اولیاء اللہ کا مقام اپنا ہے، علماء کا مقام اپنا ہے، مومن کا مقام اپنا ہے، کافر کی اپنی جگہ۔ انہیں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی طرف بھی جو نکل گیا، اب ہم دیکھتے ہیں، ہماری عادت ہے، بے شمار شعر جنہیں لوگ نعتوں میں پڑھتے ہیں، ان میں اوصاف باری تعالیٰ کو نبی کریم میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو صریح شرک ہے، یہ کون سی نعت ہے بھائی؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حضور کا مرتبہ بڑھا رہے ہیں، لیکن حضور کا مرتبہ بڑھا کر اوصاف الہی میں تو شریک نہ کرو۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ یا پھر بعض لوگ یہیں عظمت رسالت تو نبوت پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ تو بڑا عجیب سا ایک منظر بن جاتا ہے اگر غور کیا جائے تو انسان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے پوری احتیاط سے۔ اللہ اللہ ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں رکھتا، کوئی نہ کسی صفت میں اس کا شریک ہے نہ اس کی ذات میں۔ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں، ان کی اپنی عظمت ہے، اور ہر نبی اس لیے مبعوث ہوتا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت خلوص دل سے کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کے لیے نبی رحمت ہیں، اور سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو چیزوں کو اعتدال پہ رکھنا چاہیے۔ سو فرمایا آپ بالکل فاستقم، سیدھے رہیے، تم سیدھے کھڑے رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، ولا تطغوا، کوئی کمی بیشی نہ، کسی طرف حد سے نہ نکلے، نہ کمی کی طرف نہ بیشی کی طرف۔ انہ بما تعملون بصیر، اس لیے کہ اللہ کریم جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ ہم بڑے کام چھپ کر لیتے ہیں، لیکن کس کس سے چھپو گے؟ دنیا ساری سے چھپ جاؤ گے، سارے انسانوں سے چھپ جاؤ گے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ جہاں کہیں ہو وہ تو تمہارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کریم تو ساتھ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو سن رہا ہے، وہ تو جان رہا ہے۔
پھر فرمایا انسانی مزاج ایک اور بھی ہے، کبھی دنیا داروں کو طاقت و اقتدار میں دیکھ کر، کبھی ان کے پاس مال و زر اور دولت کے انبار دیکھ کر بندہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ رہوں، یہ مجھ سے راضی رہیں، ان کو خوش رکھوں۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کبھی بدکاروں کی طرف اپنا جھکاؤ مت رکھو۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں ان کی طرف میلانے تبھی بھی حرام ہے، ان کی طرف اپنا جھکاؤ مت رکھو، ان سے امیدیں وابستہ مت کرو، ان کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو، وہ تمہارا کچھ نہیں سنوار سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، بدکار ہیں، بے دین ہیں، ان کی طرف اپنا جھکاؤ مت رکھو۔ فتمسکم النار، بدکاروں کے ساتھ میل جول رکھنا بھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ برائی کر کے، کفر کر کے جہنم میں جانا، اور کفار کی عظمت سمجھ کر ان کے پیچھے چل کر یا ان کی طرف میلانے تبھی اور ان کا احترام کرتے ہوئے ان جیسا بننے کی کوشش کرنے میں بھی جہنم میں ہی چلا جاتا ہے بندہ۔ یہ جرم بھی اتنا ہی ہے کہ کسی کافر اور بے دین کی اتنی عزت کی جائے کہ سنت کو چھوڑ کر اس کا اتباع اختیار کر لیا جائے تو جہنم میں لے جانے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، ایک بات یقینی جان لو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ جو ضرورت ہے، جو سمجھتے ہو، جو چاہتے ہو اپنے پروردگار سے مانگو، اور جب دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ خود عطا فرماتا ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں۔ انسان کسی کو دینے کے قابل ہی نہیں، اس لیے کہ ہر انسان اپنی ذات میں خود محتاج ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امراء کے پاس جائیں تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا، اور امیر تو معذور لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی غریب آ جائے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے یہ آ گئے، یہ میرا کوئی کام کر دے گا۔ یہ تو یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ پانی رکھا ہوتا ہے تو اس قابل نہیں کہ اٹھ کر پانی پی لیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی آئے نا تو مجھے جگ سے پانی ڈال کے دے دے۔ جو اتنی خواہشات میں محتاج ہیں وہ آپ پر کروڑوں نچھاور کب کریں گے؟ وہ اپنی ضرورتیں پوری کریں گے یا آپ کی کریں؟ سو فرمایا کوئی مالدار ہو، کوئی دولت مند ہو، کوئی صاحب اقتدار ہو، کوئی حکمران ہو، اگر وہ نیک ہے، دیندار ہے تو دین کی وجہ سے اس کا قرب تلاش کرو۔ اگر اللہ کا نافرمان ہے تو اس کے قریب جانے سے بچو، بلکہ طبعی میلان بھی اس کی طرف نہ رکھو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری دنوں میں بہت بیمار تھے، شوگر کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا اور ایک کمرے میں لیٹے رہتے تھے، تو ملتان کوئی ڈپٹی کمشنر آیا اور وہ ان کے عقیدت مند تھے، تو انہوں نے قاصد بھیجا کہ شاہ جی کے پاس جاؤ اور انہیں عرض کرو کسی دن تشریف لائیں، میرے ساتھ چائے کا کپ پئیں اور زیارت ہو جائے، گپ شپ ہو۔ تو ان کے پاس جب وہ قاصد آیا تو انہوں نے فرمایا کہ حکمرانوں نے جب بھی مجھ سے ملاقات کی ہے مجھے گرفتار کر کے لے گئے، میں چل کر نہیں جاتا۔ تو اسے کہو کہ اگر مجھے میری ضرورت ہے تو پولیس بھیجو، گرفتار کر کے اٹھا کے لے جاؤ، میں تو چل کر کسی حکمران کی دربار میں نہیں جاتا، مجھے تم سے کیا لینا دینا۔ تو پھر وہ خود ملنے آیا کہ جی میں تو عقیدت سے ملنا چاہتا تھا۔ فرمایا عقیدت خاک ہے، اسی اقتدار کا حصہ ہو تم بھی جو مسلمانوں کو مبتلا عذاب کیے ہوئے ہے۔
یہ عقیدت رسومات کی حد تک ہے، عقیدے کی حد تک نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تمہارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو تمہیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہاری کوئی حاجت پوری کرے گا، یا تمہاری مشکلیں حل کرے گا، یا وہ حکمران ہے، یا صاحب اقتدار ہے۔ نہیں، اگر صاحب اقتدار بے دین ہے، ظالم ہے، اللہ کے رسول کا اتباع نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی طرف میلان طبع بھی نہ رکھو۔ اس کی طرف جھکاؤ مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ساتھ دوزخ میں لے گھسے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی تمہارا بھلا چاہنے والا نہیں، کوئی تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ رہو، اللہ کے حبیب کے ساتھ رہو۔ ثم لا تنصرون، اگر دنیا داروں پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ۔ بات تو ایمان و یقین کی ہے، اگر تمہارا یقین اس طرف چلا گیا تو ادھر سے کٹ گئی بات۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، اور اپنے رات دن کو اللہ کی عبادت سے روشن رکھے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں سروں پر، فجر کو بھی مغرب عشاء کو بھی اللہ کی عبادت کریں، نماز ادا کریں۔ وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، دن کی نمازیں بھی ہیں، رات کی بھی ہیں، جن کی تفصیل قرآن ہمیشہ اجمالی بات ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی تشریح فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے صلاۃ کا حکم دے دیا، اب صلاۃ کیسے ہوگی، کس وقت کتنی رکعت پڑھی جائیں گی، اس میں رکوع سجود عطیات کس طرح ہوگا، رکوع سجود میں کیا تسبیحات ہوں گی، قیام میں کیا پڑھا جائے گا، عطیات میں کیا پڑھا جائے گا، یہ ساری تفصیل بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور آپ نے مومن کے دن رات کو اس طرح روشن کر دیا کہ فجر طلوع ہوتی ہے تو اٹھ کر اللہ کو سجدہ کرو، نماز ادا کرو۔ دن ڈھلتا ہے، ظہر ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاضری لگواؤ۔ عصر ہو جاتی ہے، جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے، کاروبار بند ہونے لگتا ہے، چرواہے بھی واپس آنا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ دن ڈوب جاتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں فرائض ادا کرو۔ سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرو تو تمہارا رات دن روشن ہو جائے گا۔ تہجد کی نصیب ہو جائے تو آدھی رات کو 3 پہر رات گزرے یا تھوڑی دیر سو کر تو تہجد کی نماز ادا کر لو تو تمہارا رات دن اللہ کے نام سے روشن ہو جائے گا۔ اور پھر جو بتقاضائے بشریت تم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں میں ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نیکی خود تو بجائے خود نیکی ہوتی ہے، لیکن جو کوتاہی، جو سستی، جو غلطی، جو قصور ہو جاتا ہے اس کو بھی صاف کر دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ بہت بڑی قیمتی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ للذاکرین، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، جن کے دل نصیحت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو متوجہ الی اللہ رہتے ہیں، ان میں یہ ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور اپنی عبادات کا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں کوئی اثر ہے بھی کہ نہیں۔ عبادات میں کیا اثر ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نہیں کہ جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں،
بلکہ اللہ کی عبادت آئندہ کے گناہوں سے بھی بچا لیتی ہے، بری باتوں اور فحش باتوں کے کرنے سے بچا لیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روک دیتی ہے، آدمی بچ جاتا ہے۔ تو محض ایک طرف نہیں لگے رہنا چاہیے، یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی عبادت تو نصیب ہے، لیکن کیا اس عبادت سے میرے حالات سدھر رہے ہیں، میں نیک ہو رہا ہوں یا ویسی برائی کر رہا ہوں؟ اگر ویسی برائی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت میں کوئی کمی ہے، عبادت صحیح نہیں ہو رہی۔ اگر میل نہیں نکل رہا تو پھر صابن نکلی ہے، کوئی پتھر گھس رہے ہو جو کپڑے کو پھاڑ رہا ہے بجائے میل نکالنے کے۔ صابن ہوتا تو میل کو کاٹتا۔ عبادات اگر صحیح ہوتی تو برائی سے بچا لیتی، جب آئندہ برائی کرنے سے بچاتی ہیں تو گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کرا دیتی ہیں، اور یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے، لیکن انہی کے لیے جنہیں اس کی قیمت کا اندازہ ہے، جو متوجہ الی اللہ رہتے ہیں، جو ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔